حسبي ربي جل الله ما في قلبي. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عصا مبارک تھا، اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پہ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کا وہ تذکرہ ہوا ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو عصا مبارک تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، در حقیقت اس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور یہ پیلو کی لکڑی کا یہ بنا ہوا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قلب کے مبارک 10 ہاتھ لمبا تھا، اور اس کے سرے پہ 2 شاخیں تھی، اور رات کے وقت ان سے وہ روشنی نکلتی تھی جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ راستہ وغیرہ دیکھ لیا کرتے تھے. معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عصا مبارک تھا، در حقیقت یہ جنت سے آیا تھا، جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو وہ اپنے ساتھ 5 چیزیں لے کے آئے تھے. ان میں سے ایک عود کی لکڑی تھی، اور دوسرا عصا موسیٰ جو کہ پیلو کی لکڑی کا تھا، اور اسی طرح انجیر کی پتیاں تھی، اور حجر اسود تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی. یہ 5 چیزیں حضرت آدم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. پھر یہ وراثت کے اندر چلتی چلتی مختلف انبیاء کے پاس سے ہوتی ہوئی یہ جو عصا مبارک تھا، یہ حضرت اپنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا. وہ کیسے پہنچا تھا کہ جب یہ چیزیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شہر سے، اپنے ملک سے ہجرت کر کے وہ شہر مدین کے اندر گئے تھے، تو وہاں پہ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے رہے. تو بعد کے اندر انہوں نے اپنی بیٹی صفورہ کا جو نکاح ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا تھا، اور ساتھ میں جو عصا تھا یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. پھر جب آپ واپس اپنی وہ مدت ملازمت پوری کر کے واپس اپنے شہر کی طرف لوٹ رہے تھے مصر کے اندر، تو راستے کے اندر اپنا وادی مقدس طوا، وہاں پہ جب آپ پہنچے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کے سہارے ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کو بھی چراتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے اندر میرے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس عصا سے اور کون سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے، وہ آج کے سبق کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو فوائد تھے، ان فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے، سہارے سے چلا بھی کرتے تھے، اور اسی طرح جب آپ اکیلے بیٹھتے تھے تو اس عصا سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، دل بہلایا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے اپنی من پسندانہ پھل بھی حاصل کر لیا کرتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دھوپ کے اندر ہوتے تھے تو یہ بطور سائے کے یہ عصا آپ کو کام دیتا تھا. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ذریعے سے حشرات الارض کو بھی مارا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو جب وہ زمین کے اندر گاڑتے تھے تو اس سے پانی کے چشمے پھوٹ جایا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو جب کنویں کے اندر پھینکتے تھے تو یہ رسی بن جاتی تھی، اور اس کے کونے کے اوپر، سرے کے اوپر جو 2 شاخیں تھی وہ ڈول بن جایا کرتے تھے، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی بھی حاصل کیا کرتے تھے. یعنی کہ اس کے اندر یہ فوائد تھی. معزز سامعین کرام، یہ جو عصا مبارک تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گئے تھے فرعون کے پاس اور اس کو تبلیغ کی،
اس کے اوپر وہ مقابلے کے لیے وہ تیار ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصا کو جب وہ زمین کے اوپر رکھا تو یہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس سے جو 3 اپنا معجزے جو رونما ہوئے تھے اس عصا سے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ بیان کیے ہیں۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ تو یہ اس سے ظاہر ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے اور فرعون وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، اور پھر پوری قوم کے اندر منادی کروائی گئی، پوری قوم اکٹھی ہوگی، جادوگر اکٹھے ہو گئے، اور اس دن فرعون کو اور جادوگروں کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا مان اور بڑا گھمنڈ تھا، اور دوسری طرف حق اکیلا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنے جادو کے ذریعے سے اپنا وہ جو میدان تھا اس کو سانپ اژدہا کے ذریعے سے بھر دیا، وہ جو قوم تھی وہ ساری اس دن ڈری ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اس عصا کو اس میدان کے اندر ڈالا تو یہ بہت بڑا اژدہا بن کے وہ جتنے بھی سانپ تھے ان تمام سانپوں کو یہ نگل گیا تھا۔ اور اس پر جب وہ جادوگر تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم تو ہار گئے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ اے فرعون آج کے بعد سے تو ہمارا خدا نہیں ہے، بلکہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے جو رب ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پہلا اس کا معجزہ تھا۔ اور جو دوسرا معجزہ تھا کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ ذکر کیے ہے، اس معجزے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے، ان کا جو اصل وہ علاقہ تھا وہ ملک شام تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ قوم بنی اسرائیل یہ مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ اب ان کا حق تو یہ بنتا تھا کہ واپس اپنے علاقے کے اندر چلے جاتے، تو یہ بدبخت اپنے علاقے کے اندر نہ گئے، اور ان کا جو علاقہ تھا ملک شام اس کے اوپر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے جب وہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کو اللہ پاک نے جب نجات دلائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو کہ اب تم واپس جاؤ اور قوم عمالقہ کے ساتھ مقابلہ کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو اور اس سے اپنا جو ملک ہے وہ آزاد کرواؤ۔ تو معزز سامعین کرام، جب یہ یہاں سے چلے تو اس وقت بڑے شوخیاں دکھا رہے تھے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو جب یہ گئے اپنے ملک کے پاس تو انہوں نے ہمت ہار دی اور یہ کہنے لگے کہ اب نہ ہم قوم عمالقہ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزا دی کہ یہ وادی طی کے اندر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ اب یہ وادی طی کے اندر ان کو بھوک اور پیاس نے ستایا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے کے بعد۔ تو اس پر جب من و سلوہ انہوں نے کھا لیا تو ان کو پیاس ستانے لگی۔ اب یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے کہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر دیا جائے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عصا مبارک کو پتھر کے اوپر مارا تو وہاں سے 12 چشمے وہ پھوٹ پڑے تھے، اور بنی اسرائیل ان کے بھی 12 قبائل تھے، تو وہ ہر قبیلہ جو تھا اس کے لیے علیحدہ وہ چشمہ پھوٹا۔ اس سے وہ اپنی پیاس بھی بجھایا کرتے تھے اور اپنے جانوروں کی پیاس بھی بجھایا کرتے تھے۔ یہ دوسرا فائدہ تھا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے اس معجزے کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو تیسرا اس عصائے موسیٰ سے جو تیسرا معجزہ اللہ پاک نے ظاہر کیا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیں اور فرعون کو تبلیغ کریں۔ اب یہ وقت پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو فرعون بدبخت تھا وہ راہ راست پہ نہیں آ رہا تھا، اور اس نے عزم کر لیا تھا کہ میں موسیٰ کو اور ان کے جو حواری ہیں ان کے اوپر میں طرح طرح کے ظلم و ستم کروں گا۔ اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ رات کے ٹائم یہاں سے وہ ہجرت کر جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ جو بنی اسرائیل جو آپ کے ساتھ تھے تو یہ وہاں سے یہ بھاگ پڑے۔ اب جب رات کا ٹائم یہ وہاں سے نکلے تو جو فرعون تھا اس کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ اور اس کا جو لشکر ہے
وہ تو یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اب اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور اس نے کہا کہ ان کو میں نے ختم کرنا ہے اور ان کے اوپر میں نے طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب ان کو پتہ چلا کہ موسیٰ وہ جو فرعون تھا وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، تو یہ بہت گھبرائے، بہت زیادہ گھبرائے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ ضرور آئے گی۔ تو آگے جب سمندر آ گیا اور پیچھے سے وہ فرعون کا لشکر بھی ان کے اوپر چڑھ دوڑا تو یہ بہت گھبرائے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنے اس عصا کو سمندر کے اندر مارو۔ تو جب انہوں نے سمندر کے اندر مارا تو یہ کیونکہ یہ 12 قبائل تھے تو اللہ پاک نے اس کے اوپر سمندر میں وہ 12 راستے بنا دیے۔ اس عصا کے مارنے کی وجہ سے 12 سڑکیں بن گئیں۔ تو یہ جو تھے یہ بڑی آسانی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ اب جب فرعون وہ پیچھے آیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اور اس کی جو قوم تھی اس کے لیے وہ سڑکیں بن گئی، 12 سڑکیں بن گئی اور وہ اپنا سمندر کو کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے، تو اس نے بھی حکم دیا کہ جلدی کرو، اب جو ہے تم بھی اپنے لشکر اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال دو۔ تو معزز سامعین کرام، جب وہ وسط سمندر کے اندر پہنچے تو خالق کائنات نے وہ حکم دیا سمندر کو، اور وہ جو فرعون تھا اور اس کا جو لشکر تھا وہ وہیں پہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو عصائے موسیٰ تھا، اس کے جو 3 معجزات جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ مختلف مقامات پہ ذکر کیے ہیں، وہ ان کا بھی آپ کے سامنے وہ میں نے وہ ذکر کر دیے ہیں، اور اسی طرح یہ جو عصائے موسیٰ یہ کہاں سے آیا تھا اس کا بھی ذکر کر دیے ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِجُ أُخْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کیا کچھ فوائد حاصل کیا کرتے تھے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک، آج کی ہماری یہ گفتگو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ بس اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر، اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ بس جہاں بھی رہیں ہمارے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جتنا ہو سکتے حلقہ حباب کے اندر ہمارے ان دروس کو، ہمارے ان واقعات کو جو کچھ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں حلقہ حباب کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔